بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالی اگر علی کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. نہیں، صرف مولا کا نام کفن پہ آ جائے. آپ بولیں گے کفن پہ علی کا نام آنے سے بخشش کیسا ہوگی؟ دعائے سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ آپ نے یہاں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء آتے ہیں ماشاءاللہ. میں تو ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہوں. دعائے سلسلۃ الذہب، نیشاپور والی دعا امام رضا غریب کی. یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں، معصوم امام کے جملے ہیں کہ جس گریف کے اندر، جس لحد کے اندر دعائے سلسلۃ الذہب رہے گی پھر اس لحد میں عذاب نہیں ہوگا. کیا ہے اس کے اندر؟ صرف معصومین کے نام ہیں. یہ عابد امام کی مخصوص دعا ہے نیشاپور کی، جہاں مولا کا ختم گاہ. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے یار، آواز ہی کیوں نہیں نکل رہی؟ اتنی سخت مجلس تو ہے ہی نہیں. میں تو بڑا ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا، وہ بھی پہلی بار. آخری مجلس پڑھوں گا چلا جاؤں گا پھر یہاں سے. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی تو بالکل ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہوں میں مجلس. تو وہ ایک صرف نام ہے. معصوم کہتے ہیں کہ اگر دعائے سلسلۃ الذہب تمہارے کفن کے اندر تو اس لحد میں عذاب نہیں ہوتا. کئی چیزیں رہنے سے عذاب نہیں ہوتا. یہ خاک شفا، یہ سجدگاہ، اگر خاک شفا تمہاری لحد کے اندر ہے، اسی لیے ہم ڈالتے ہیں. اسی لیے ہر میت کے ساتھ خاک شفا ڈالی جاتی. کیوں ڈالی جاتی؟ ریزن یہ ہے، یہ بھی چھٹے امام سے، کہ اگر خاک شفا ڈالو گے، جس لحد میں میرے جد کی لحد کی خاک ہوگی وہاں کبھی عذاب نہیں ہوگا. تو ایک تو بڑا تاریخ کا مشہور واقعہ ہے. میں گھڑی دیکھ دیکھ کے پڑھا، میرے سامنے رکھ دی گئی گھڑی. بس میرے پاس 15 منٹ ہے مصائب کو ملا کے. چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص آیا مدینے میں. وہ دوسرے ایریا میں رہتا، دوسری بستی میں رہتا تھا. غور سے سنو. آ کے کہنے لگا مولا ہمارے پاس ایک خاتون کا، ایک لیڈی کا انتقال ہو گیا، اور اس کے جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کی باڈی کو ہم نے گریف کے اندر لٹایا، لحد میں لٹایا، تو زمین نے اس کی باڈی کو باہر پھینک دیا. اللہ رحم کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اس کے بعد کہا ہم نے دوسری گریف کھولی، اس میں بھی یہی ہوا. تیسری کھولی ہے، اس میں بھی یہی ہوا. اب باڈی کو چھوڑ تو نہیں سکتے، ہم کیا کرنا؟ پریشان ہو کے چھٹے امام کے پاس آیا تھا. امام نے کہا کہ جا، میرے جد کی خاک تمہارے گھروں میں ہے، ایک پاک کپڑے میں اس خاک کو رکھو، ریپ کرو اور نیچے رکھ دو. اس کے بعد باڈی کو لٹاؤ. یہ گیا، خاک شفا کو رکھنے کے بعد پھر اب باڈی کو جو لٹایا تو زمین نے باہر نہیں پھینکا بلکہ گریف کو بند کر دیا. میں 1 منٹ کا یہ واقعہ پڑھا. تدفین کے بعد یہ شخص اور کئی لوگ مولا کے پاس آئے، آ کے بولے مولا یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیسا رک گئی؟ جو زمین ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی. دوستو 5 گناہ اس عورت کے، 5، اللہ معاف کرے. وہ گناہ ہے جو آج کے ہمارے زمانے میں، آج کے اس پیریڈ میں وہ کامن ہے. مطلب ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس زمانے میں بڑے سخت تھے گناہ، آج بھی سخت ہیں. یہ جو شکر ادا کرو کہ فرزند زہرا کا کرم ہے تمہارے اوپر، زمانے کے امام کا کرم ہے تمہارے اوپر، ہمارے اوپر. اس عورت میں گناہ نہیں بتا رہا، 5 یا 6 گناہ کتابوں میں. تو یہ مولا سے پوچھے کہ مولا ریزن کیا ہے کہ ابھی ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی فوراً ایکسپٹ کر لی. تو امام نے کہا کہ جس لحد میں، چھٹے امام کا جملہ جس کو دشمن نے صادق کہا ہے، کہ جس لحد میں، جس گریو میں میرے جد کی لحد کی خاک ہوگی، خاک شفا ہوگی، پھر اس جگہ پہ عذاب نہیں آئے گا، اس گریو میں پھر عذاب نہیں آئے. اب ایسا نہیں ہے کہ اب عذاب کرتے جاؤ، گناہ کرتے جائیں ہم، اور بولے کہ میری لحد میں خاک شفا رکھ دینا، خاک شفا رکھ دینا. ہو سکتا کرم ہو جائے، لیکن بعض وقت یہ ہوگا کہ ایسے اسباب بنیں گے کہ آپ کو خاک شفا نصیب ہی نہیں ہوئیں گے. We don't know ہمارا اینڈ کیا ہونے والا ہے. اسی لیے کہا کہ 24/7 اپنی زبان پہ ایک جملہ بولو، just one word، اللہ I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. ٹرائی کر کے دیکھو.
ٹرائی کر کے دیکھو. یہ بی بی کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں, کیسے تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتے جاتے, کس طرح تمہارے اعمال اس کی بارگاہ میں ایکسیپٹ ہوتے, کس طرح تمہارے لیے راستے کھلتے. دیوار میں سے راستہ بنتا, دیوار میں سے راستہ بنتا اگر تم اللہ کی بارگاہ میں سوری بول. معصومین نے بولا, آپ انصاف سے بولو, ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ سوری بولتے اللہ کو. معصوم بی بی زہرا خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین جب عبادت کرتی تھی, مولا جب عبادت کرتے تھے, جب سجدے میں جاتے تھے روز, ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگ کے بولتے تھے کہ اللہ ہم سوری. یہ تو میں انگلش میں بول رہا. آپ دعائے کمیل یہاں پہ پڑھتے ہو, اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. یہ کس کے جملے؟ دعائے کمیل کے جملے. ہزاروں مرتبہ آپ نے پڑھی. اسی لیے میں دنیا بھر میں ہر جگہ جا کے یہی بولتا ہوں کہ اپنی لینگویج میں پڑھو, اردو میں پڑھو, انگلش میں پڑھو, گجراتی میں پڑھو, جو تمہاری زبان ہے. ڈونٹ ریڈ اٹ ان عربک. عربک نہیں آ رہی تم کو, ثواب عربک میں ہے اس لیے کہ مولا کے جملے. لیکن اگر تم کو سمجھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, لائف کو چینج کرنا ہے, تو اردو میں, انگلش میں, گجراتی میں پڑھ کے اپنی زندگیوں کو بدلو. اس دعا میں امام علی نے بار بار کہا ہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا تنزل النعم. یہ سارے مولا کے جملے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. آپ سوچو, امام علی بول رہے, شہزادی کونین مادر حسنین بول رہے, اور ہم کتنے. آپ میں جو بات بول رہا, خود ڈیسائیڈ کرو. آج اب اس وقت 8 بج رہے, دن بھر میں پورا دن گزر گیا, رات آ گئی, پوری رات آئے تک کتنی مرتبہ تمہاری زبان پہ استغفار آیا, کتنی مرتبہ تم نے, اگر بولا ہے تو بہت اچھی بات ہے, بولا ہے تو اس سے اچھی بات نہیں ہے. بندگی کی معراج استغفار ہے.